آج کی ہماری اس محفل کے خصوصی مہمان خصوصی خطیب حضرت اللہ مفتی حماد رضا مراد آبادی ہیں۔ ان کا بہترین خطاب ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بڑی کوششیں، بڑی محنتیں جٹھنیا کے نوجوان، بزرگ، بچے سب مل کر کے کرتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے سید صاحب قبلہ، سید واجد میاں صاحب قبلہ، بڑی ان کی محنتیں رہتی ہیں اور یہ جلسے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان علماء کرام کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بناؤں۔ اللہ کی توفیق کا سہارا لے کر آپ سے چند باتیں کر لوں اور اس کے بعد فوراً میں اپنی جگہ لوں۔ آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری و ساری کرنے سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نبی اور نبی کی پاکیزہ آل، آپ کے اصحاب پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھ لیں محبتوں کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ بڑے اچھے انداز سے بیٹھے ہیں اور میں امید کرتا ہوں جتنے اچھے انداز سے آپ بیٹھے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اچھے انداز سے آپ سنیں گے بھی۔ بات تو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات جو کی جا رہی ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے صحیح سلامت؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، دنیا والوں سے فرما دو، دنیا والوں سے کہہ دو، اگر یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اور ہر دنیا والا، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، بے شک بے اللہ شک مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دو، دنیا والوں کو یہ حکم سنا دو، دنیا والوں کو یہ تعلیم دے دو، اگر یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو انہیں کرنا کیا ہوگا؟ بس یہ تیری اتباع کر لے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، میں ان سے محبت کر لوں گا، اور محبت ہی نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اتباع رسول میں اپنی زندگی کو گزار دو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، زندگی بھی آسان ہو جائے گی، بعد مرنے کی قبر کی منازلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور میدان محشر میں اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ ہر انسان کی چاہت ہے، ہر انسان کی آرزو ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک و خالق مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ نے اپنے راضی ہونے کا نسخہ قرآن میں دیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، دنیا والوں سے کہہ دے، اگر یہ دنیا والے چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے تو یہ تیری اتباع کر لے، اتباع جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے عزتیں عطا کر دوں گا۔ اور تاریخ شاہد ہے، جس نے نبی کی اتباع کی ہے اللہ نے عزتیں عطا کر دی ہیں، جس نے نبی کی اتباع کی ہے اللہ نے عزتیں عطا کر دی ہیں، اور جو اتباع رسول سے ہٹا ہے دنیا بھی برباد ہو گئی ہے، قبر بھی اس کی برباد ہو گئی ہے، اس نے اپنا حشر بھی برباد کر لیا ہے۔ نوجوانوں، تاریخ میں ایک نام بلال حبشی آپ جانتے ہیں، اتباع رسول میں آئے ہیں، اللہ نے وہ عزتیں دے دی ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں، امیہ بن خلف ستاتا ہے، امیہ بن خلف مارتا ہے۔ اے نوجوانوں، کس کی
راہ روی کو، کس کے راستے کو اختیار کر لیا، کس کی روش کو اپنا لیا، کس کے یعنی کے طریقے کو اپنانے کے بعد اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ ناچ گانے کی محفلوں کو آباد کرنے والوں، آؤ تو رب کا قرآن کہتا ہے عزتیں تمہیں جو ملیں گی وہ اتباع رسول سے ملیں گی، اور جو اتباع رسول سے ہٹے گا دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی، قبر بھی اس کی برباد ہو جائے گی، حشر بھی اس کا برباد ہو جائے گا۔ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے عزتیں چاہتے ہو میرے حبیب کی اتباع کر لو، عزتیں چاہتے ہو میرے حبیب کی پیروی کر لو، اتباع چاہتے ہو میرے محبوب کا کہنا مان لو، اتباع چاہتے ہو زندگی میں بلندیاں اور محبتیں چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، رب تمہیں شان عطا فرمائے گا۔ آج اتباع رسول سے ہم دور ہیں، چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں ہے، لباس ہمارا مسلم نہیں ہے، طریقہ ہمارا نہیں ہے، ایک دوسرے کو مارنے میں آج ہم لگے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے میں آج ہم لگے ہیں۔ اصلاح ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جو ہمیں سمجھاتے ہیں وہی ہمیں دشمن نظر آتے ہیں۔ یہ تیرے ائمہ جو مسجد میں تجھے سمجھاتے ہیں یہ تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ تجھے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، یہ تجھے جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تجھے وہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں جو راستہ تجھے خلد تک پہنچا دے گا، اس راستے سے بچانا چاہتے ہیں جو راستہ تیری زندگی کو بھی برباد کر دے گا، تیری جوانی کو بھی برباد کرنے والا ہے، تیری قبر کو بھی برباد کرنے والا ہے۔ ان راستوں سے اگر آج ہمیں کوئی بچانے والا ہے تو یہ علماء کرام ہے۔ آج ان راستوں سے اگر کوئی روکنے والا ہے تو دوجا کوئی اور نہیں ہے، یہی مسجد کے ائمہ کرام ہیں جو ہمیں برائی سے بچانا چاہتے ہیں اور ہمیں اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں اس کے طریقے کو اپنا لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک نام ہے جسے دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، دنیا والے ستا رہے ہیں، دنیا والے تڑپا رہے ہیں اور بلال حبشی سے کہہ رہے ہیں اے بلال کس کا کلمہ پڑھتے ہو، اے بلال کس کی اتباع کرتے ہو، اے بلال کس کا کہنا مانتے ہو، اے بلال کس کی پیروی کرتے ہو، اے بلال کس کا حکم مانتے ہو، بتاؤ تو تمہیں کیا چاہیے؟ کہیں کی گورنری چاہتے ہو وہ تمہیں دے دی جائے گی، عزت دنیاوی چاہتے ہو وہ تمہیں دے دی جائے گی، زیب و زینت چاہتے ہو وہ تمہیں دے دی جائے گی، دولتیں چاہتے ہو وہ تمہیں دے دیا جائے گا، بس تمہیں نبی کی اتباع کو چھوڑنا ہوگا۔ بلال حبشی کہتے ہیں اتباع رسول میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گوشت کی بوٹی بوٹی یہ دنیا والے کیوں نہ کر دے، لیکن میں اتباع رسول سے اپنی زندگی کو ہٹانے والا نہیں ہوں۔ پھر تاریخ شاہد ہے بلال حبشی نے نبی کے نام پر جب پتھر کھائے ہیں، نبی کے نام پر جب کوڑے کھائے ہیں، نبی کے نام پر جب گرم گرم ریت پر گھسیٹا ہے تو تاریخ بھی شاہد ہے۔ جب جس دن فتح مکہ ہوا ہے اسی دن آقا علیہ السلام نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اور کعبے کی چھت پر چڑھانے کے بعد کہا تھا اے بلال اذان پکارو، بلال اذان پکارو۔ اللہ وہ عزتیں دیتا ہے جو اتباع رسول میں آتا ہے، جو نبی کا کہنا مانتا ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مدرسوں کو آباد کرتے ہیں، جو علماء پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ انہیں یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، رب انہیں میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور جس کا پیسہ ناچنے والوں پر برباد ہوا ہے، جس کا پیسہ یعنی کہ کودنے والوں پر برباد ہوا ہے، وہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کی قبر میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، میدان محشر میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ جس پیسے کو تم نے بڑی محنتوں سے کمایا تھا تم نے ان پر برباد کیا ہے جو نماز کے قریب نہیں ہے، جس پیسے کو تم نے رات و دن ایک کرنے کے بعد دوسرے شہروں میں جا کر کے کمایا تھا، تم نے اپنا پیسہ ان پر برباد کیا جو نماز تک کے قریب
نہیں ہے, روزے کے قریب نہیں ہے, قرآن کے قریب نہیں ہے. ارے یہ مال تو تیرا یتیموں پر خرچ کرنے کے لیے تھا, یہ مال تو تیرا مدرسوں میں خرچ کرنے کے لیے تھا, یہ تیرا مال اپنے ائمہ پر خرچ کرنے کے لیے تھا, لیکن تو نے اپنے مال کو ناچنے والوں پر برباد کیا ہے. قوم کے حالات تو دیکھو, گانے بجانے والوں کو یہ قوم ان کا حق کہنے کے بعد 5-5 ہزار روپے تالی بجانے والوں کو دے دیا کرتی ہے, لیکن اس کے دل سے اپنے امام کے لیے جمعے کے دن 500 روپے نہیں کھلتے ہیں, 100 روپے نہیں کھلا کرتے ہیں. اب بتاؤ جب قوم کا حال ایسا ہوگا, اس قوم کا پیسہ ناچنے والوں پر اگر برباد ہوگا تو بتاؤ قوم برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. آج بربادی کے ایسے دہانے پر ہم کھڑے ہیں, مسلمان نشانے پر ہے, مسلمان کو ستایا جا رہا ہے, ٹرینوں میں ہمیں مارا جا رہا ہے, موب لنچنگ ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھو, اپنے ان بہکتے ہوئے قدموں کو روک لو, اتباع رسول میں اپنی زندگی کو گزار لو, اللہ وہ عزت عطا فرمائے گا. کسی میں اتنی مجال نہیں ہے. آج ہم ڈرتے ہیں چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا لیں گے تو مسلمان سمجھ کر کے مار دیا جائے گا, ٹرینوں میں ہمیں ستایا جائے گا. لیکن پیارو ایک جملہ کہہ کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں, اگر یہی سمجھ کر اگر کسی نے تجھے یعنی کہ شہید کر دیا ہے, اگر تجھ پر کسی طرح کے ظالموں نے حملے کیے ہیں, اگر تو اسی سلسلے میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے, تو یاد رکھنا اللہ تجھے شہادت کا مرتبہ عطا کرنے والا ہے. اے نوجوانوں, بے راہ روی سے ہٹ جاؤ, ناچنے گانوں کی محفلوں کو آباد مت کرو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بے حیائیاں پھیلائی ہیں. آج تیری اور میری بہن نے جو دوسروں کے دامن کو تھام لیا ہے, کہیں نہ کہیں وجہ یہ ناچنے والے ہیں, ان کی فلمیں, ان کے ڈرامے ہیں, ان کے سیریل ہیں, جنہیں دیکھنے کے بعد تیری اور میری بہن نے غیر کے دامن کو تھام لیا, غیر کی انگلی کو پکڑنے کے بعد اپنے باپ کی عزت کو بھی تار تار کر دیا ہے, اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دیا ہے. اے لوگوں, جب تک تم اپنی بہن کی عزت نہیں کرو گے, دوسرے بھی تمہاری بہنوں کی عزت نہیں کریں گے. آج دیکھو تو حالات ہیں ہمارے ایسے, حالات ہم نے ایسے بنا دیے ہیں, ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, مسجدیں ہم سے آباد نہیں ہیں, نمازیں پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, ڈھول تاشے بجانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, مسجدوں میں آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بتائیں تو کب راستہ بدلیں گے, بتائیں تو کب راہ راست پر آئیں گے. خدا را آ جاؤ, مسجدوں کو آباد کر لو, قرآن پڑھنے والے بن جاؤ. اللہ وہ عزتیں عطا کرتا ہے, وہ عزتیں عطا کرتا ہے. بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر محسن کائنات نے, سید الانبیاء نے, تمہارے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے بلال اب اذان پکار دو. بلال حبشی پریشان ہونے لگے, ذرا سے حیران ہونے لگے, ششو پنج میں پڑ گئے. پوری دنیا میں اذان پڑی جاتی ہے, رخ اسی کعبے کی طرف کیا جاتا ہے, لیکن نبیوں کے تاجدار نے تو مجھے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے. اب کدھر کر کے منہ اذان پڑھوں؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اتباع رسول بندے کو کہاں سے کہاں لے جایا کرتی ہے, اتباع رسول بندے کو کون سی بلندیاں عطا کرتی ہے, اتباع رسول بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتی ہے. یہ وہی بلال حبشی ہیں جن پر کوڑے برسائے جا رہے تھے, یہ وہی بلال حبشی ہیں جن کے سینے پر گرم گرم پتھروں کو رکھا جا رہا تھا, یہ وہی بلال حبشی ہیں جنہیں ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا, یہ وہی بلال حبشی ہیں. لوگ ان کی جان کے دشمن تھے, لیکن فتح مکہ کے دن تمہارے میرے نبی نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا, اور حکم دینے کے بعد کہا, جاؤ
जाओ काबे की छत पर चढ़ने के बाद अजान पुकार देना। बिलाल हबशी शशोपंज में पड़ गए, यार पूरी दुनिया में अजान होती है, रुख इसी काबे की तरफ किया जाता है, लेकिन नबियों के सरदार ने मुझे काबे की छत पर चढ़ा दिया है। आका इरशाद फरमाती है, ए बिलाल घबराने की जरूरत नहीं है, ए बिलाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख काबे का काबा तेरे सामने खड़ा है, मेरी जानिब देख ले और अजान पुकार दे। बरेली का इमाम उसकी नक्काशी करता है, उसकी तर्जमानी करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, आजियो आओ, आजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, हजरत मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा रज़वी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दो, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ा दो, कुरान। और ये जुमला मैं बारहा कहता हूँ, नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई मोहम्मद शोएब रज़ा रामपुरी आज मुल्क हिंदुस्तान के अजीम अजीम जलसों में जाते हैं, निकाबत होती है, ये शाहिद हैं। अक्सर ये जुमला कहता हूँ, दिल की तख्ती पर लिख कर के ले जाना। अगर ये जो इर्तिदाद की आंधियां, ये तूफान जो चल रहे हैं, अगर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तेरी नस्लों तक जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी नस्लों तक से नहीं खाया जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम है मुर्तज़ा भाई, तो यार माशाअल्लाह कोई ऐसी तंजीम खड़े तो हो, कोई ऐसे बड़े पैसे वाले बनते हैं हम, लाओ तो कोई जिगरा ऐसा कि गरीब बच्चियों को, यतीम बच्चियों को यूं ही सीने से लगाया जाएगा। हाय हाय, लाओ तो कोई तंजीम ऐसी, बनाओ तो कोई कमेटी ऐसी, नौजवान खड़े तो हो और कहो कि हम किसी तरह का कोई जहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे गरीब बच्चियों से जहेज, नहीं करेंगे कोई डिमांड। अगर तुम ऐसी बच्ची को अपने निकाह में लाए हो नौजवानों, तो ये जुमला तारीखी जुमला लिख लेना। उलमा कहते हैं, अगर तेरी उम्र 80 साल की भी हो जाएगी तो तलाक की नौबत नहीं आएगी, तलाक की नौबत नहीं आएगी। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं हजरत मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला वाहिदी की आमद है और बहुत अच्छा खिताब आप सुन रहे हैं हजरत मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा रज़वी साहब क़िबला। और खुशी की बात यह है, चंद लम्हात के बाद खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला की भी आमद होने वाली है। उस्तादुल उलमा हजरतुल अल्लाम मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल क़ादरी साहब क़िबला की भी आमद होने वाली है। जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जितने लोग आप यहाँ पर हैं, इतने लोग तो मेरे प्यारे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, हवाई अड्डे पर मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला को लेने के लिए आते हैं। अल्लाह ने वो इज्जतों से नवाजा है। उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल क़ादरी साहब क़िबला भोजपुर, जो कि मेरे प्यारे बेशुमार उलमा के उस्ताद हैं, बेशुमार उलमा के उस्ताद हैं, उनका दीदार करना है, उनका खिताब समाअत करना है। मुतमईन रहे, अच्छे होके बैठे और अच्छे अंदाज में सुनने सुनाने का माहौल बनाने की कोशिश करें। जी आखिरी जुमला आपसे ये अर्ज कर रहा था, बड़े भाई आए तो थोड़ी बात बढ़ गई, जब बड़े आते हैं तो बात थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी हिम्मत मिल जाती है, थोड़ा हौसला मिल जाता, तो बात इसलिए बढ़ गई थी। मैं आखिरी बात ये अर्ज कर रहा था, अपनी बच्चियों को कुरान सिखा दो। दुनिया तुम पर हमले करने के लिए तैयार है, उनके मंसूबे बन रहे हैं, तुम अपनी बच्चियों को मदरसों के करीब कर दो, इनकी इज्जत की भी हिफाजत हो जाएगी, इनके अकीदे की भी हिफाजत हो जाएगी। देख ले, हाँ कितना अच्छा जुमला दिया बड़े भाई ने। जब जिम्मेदार हमारी बहनों के नकाब हटाएंगे, जब जिम्मेदार अपने हाथों से हमारे नकाब को खींचेंगे और वो भी ऑन कैमरा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तुम और हम कितने बड़े निशाने पर हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं तुम्हारी और मेरी बच्चियों का नकाब, उनकी इज्जत कितने निशाने पर है। हमें दूसरों से कोई कुछ नहीं है सरोकार यार, तुम तो आ जाओ राह रास्त पर। तुमने क्यों अपनी बच्चियों को आवारा छोड़ दिया है?
کیوں دنیاوی تعلیم کے نام پر عزتوں کو لٹوا دیا ہے؟ خدا را آ جاؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ، اللہ یہاں بھی عزتیں عطا کرے گا، اللہ وہاں بھی عزتیں عطا کرے گا۔ یہ بات زیادہ اچھی نہیں ہے، بڑے بھائی بھی آ گئے اور حضرت العلامہ مفتی حماد